جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس ذرا انتظار کرو۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ جب کہنا پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظی یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ پیار کا بھوک پیٹ کے بھوک سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کوشش کیجئے کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں، مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے، اور کسی کی تربیت۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ میری ذات پہ بات کرنے والوں، کبھی آئینوں کو منہ کرو، پھر جو اگر حیثیت ہو تو میری طرف رجوع کرو۔
لوگ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، لیکن بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ کسی کی عزت کرو گے تو اپنی عزت بڑھاؤ گے، کم نہ ہوگی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ ہم نے سوچا حیا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ حیا تو اس رویے کا نام ہے جو زندگی کو احترام سے دیکھتا ہے۔ میرے بندوں کو مطلع کر دے کہ یقیناً میں ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ یا اللہ، صبح کے آغاز سے ہی تیری بارگاہ میں ہم بدست دعا ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی، دین و دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہماری حق تلفی کی اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، ہماری فیملی پر اپنے فضل و کرم کی انتہا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجیے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دیجیے، آمین۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی سچی توفیق دیجیے۔ اے اللہ، دین و ایمان والی زندگی دیجیے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے، آمین۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے عرش و فرش کے مالک، مجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ الہی، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا کر ہر نیک کام کی اور انسانیت کی بھلائی کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی اور سچے دل، اور موت سے پہلے کی توبہ، موت کے وقت کا آرام، مرنے کے بعد مغفرت و رحمت، حساب کے وقت معافی، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ اے اللہ، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے۔ اے عزت والے، بڑی مغفرت والے، اے پاک ذات، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے، بندے کی عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت چپ کے اللہ کو پکارنے والوں اور عاجزی سے گڑ گڑانے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ کے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر برائی اور ہر دیدہ و نادیدہ شر اور تمام ناگہانی آفات سے حفاظت فرمائے، آمین۔ یا اللہ کریم، ہر جگہ ہماری عزت رکھنا اور ہمیں رسوائی سے بچانا، آمین۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ روکنے نہیں بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔
جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں مگر تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ذلت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اس جہان فانی میں آنے میں ہماری اپنی مرضی نہیں، اس فانی دنیا سے جانے والے بھی اپنی مرضی سے جاتے نہیں۔ رہ گئی چند دنوں کی زندگی تو پھر یہاں اس عارضی ٹھکانے میں بھی اپنی مرضی کیوں؟ کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے مشکل میں ہو اور بھلے 10 اشخاص آپ کی وجہ سے آسانی میں ہوں تو یہ سوچیں کہ وہ جو مشکل میں ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جن کو آپ نے آسانیاں دی ہیں ان کی طرف سے آپ خوش ہیں لیکن جو مشکل میں ہے اس کی طرف سے خوش آپ بھی نہیں۔ کسی کی مشکل کو آسان بنائیں اور خود بھی سکون سے رہیں۔ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے بنیں، ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا ادارہ بنائیں اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، بلکہ جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو مدد کی ضرورت ہو۔ یہ مدد مالی بھی ہو سکتی ہے، یہ مدد کسی تسلی یا دلاسے کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ غرض کی جو جائز مدد ہو وہ کر لیں۔ اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ایک حساس دل رکھتے ہیں۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ بندے کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن، لڑکپن یا جوانی میں کچھ ایسا کیا تھا کہ جو غلط تھا اور روکنے والے تھے مگر میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج جب اپنے سے چھوٹوں کو کچھ غلط کرتا دیکھتے ہیں تو اپنی کوشش کر کے منع کرتے ہیں اور اس منع کرنے کے وقت اپنے والدین اور بڑے بہت یاد آتے ہیں کہ جن کی ہم اس وقت ذرا نہیں سنتے تھے۔ آج سوچتے ہیں کہ کاش وہ بڑے ہوتے اور ان کی ہر بات پر ہم جی کرتے۔ واقعی بندہ وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ مقابلوں میں گرنا اور اٹھنا کھلاڑی کا کام ہے۔ جو گر کر نہ اٹھے وہ کبھی فاتح نہیں بن سکتا۔ اس لیے کبھی بھی گر کر پریشان نہ ہوں بلکہ ایک نئے جذبے سے اٹھیں اور ہمت دکھائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ فاتح نہ بن سکیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر فاتح وکٹری سٹینڈ پر نظر آئے بلکہ ہر وہ کھلاڑی جو آخر تک ہمت نہ ہارے وہ فاتح ہے۔ کسی کے سوچنے پر کہیں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ آپ کی سوچ یا خیالات سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اس کا اظہار ضرور کریں، لیکن اگر خیالات نقصان دہ ہیں تو انہیں اپنے ذہن کے کوڑے دان میں پھینک دیں کہ کوڑے دان کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے اور بڑے بڑے دعوے ہی کرتے رہیں تو یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بڑے کام کو انجام دینے کے لیے کسی ایک نے آگے بڑھ کر پہلی اینٹ رکھنی ہے اور اس کام کے لیے کبھی نہ سوچیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ہمارے جیتے جی یہ کام کہاں پورا ہوگا۔ اس قسم کی سوچ کو ذہن سے نکال کر اپنا کام کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اچھا ہوگا ان کے لیے بھی جو اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے اور ان کے لیے بھی جو اس کام کے شروع کرنے والے تھے۔ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اگر نیت اللہ کی رضا نہیں تو یقین کریں ہماری مدد کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ تو ہو جائے گا مگر ہمارا فائدہ نہیں ہوگا۔ عموماً بڑے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں، جو بڑوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے آگے کی نسل کو سکھاتے ہیں۔ آج کے بچے آنے والے کل میں بڑے ہوں گے، جو آج یہ سیکھیں گے وہ اپنی نسل کو سکھائیں گے۔ اب ذمہ داری آج کے بڑوں کی ہے کہ کیا ہم ان بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ جو کل دوسرے بچوں کی تربیت کریں گے۔ بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنا ایک بڑا کام ہے۔
اکثر جب چیزیں سمٹ نہیں پاتی تو بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اور کچھ کا کچھ کر لیتا ہے۔ سلیقے سے چیزیں رکھنے والا خود بھی پریشان نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی نہیں کرتا۔ انسانی رشتے بھی کبھی بکھر سے جاتے ہیں۔ جو انہیں حکمت و دانائی سے سمیٹنے کا کام جانتے تھے وہ بزرگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ رشتوں کو بکھرنے نہ دینا بہت بڑا کام ہے۔ کاش ہم بھی یہ حکمت و دانائی کے کام سیکھ لیں۔ Honorable viewers,